فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ایلٹ کا کہنا درست ثابت ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹرک پھر ایک جگہ رک گیا اور باہر موجود لوگوں نے وہ پٹی کھول دی جو ہمارے باہر آنے کے راستے میں رکاوٹ تھی۔ یہ ایک وسیع و عریض عمارت تھی جس کے بیرونی حصے میں گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اندر کسی گوشے میں مدھم سی روشنی کی رمق نظر آ رہی تھی۔ میں ایلٹ اور ڈریگی کے ساتھ نیچے اترایا، پھر ہم لوگ دوستانہ انداز میں آگے بڑھ کر عمارت کے صدر دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ میں بڑے تجسس کا شکار تھا۔ ٹرک کے ایک حصے پر میں نے فائن فوڈز لکھا ہوا دیکھ لیا تھا، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اس ٹرک کا تعلق کسی ادارے یا کمپنی سے ہے جو یہاں سبزیاں وغیرہ سپلائی کرتی ہے۔ فائن فوڈز کے اس نام کو میں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ عمارت اندر سے کافی کشادہ تھی، طرز تعمیر بھی خوبصورت تھا۔ وہ لوگ مجھے لیے ہوئے ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ گئے۔ ڈریگی نے ہنستے ہوئے کہا، یہ ہے ہماری منزل وستونیا، تم یہاں آرام سے رہ سکتے ہو، تمہیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ بہت سے سوالات ذہن میں ابھرے تھے۔ ڈریگی کچھ دیر تک سوچتی رہی، پھر ایلٹ کی طرف رخ کر کے بولی، ایلٹ تم رکو گے یا جانا پسند کرو گے؟ ڈریگی مجھے تو بس اجازت ہی دو، میرا خیال ہے وقت ضائع کیے بغیر ان لوگوں کو میں اپنی رپورٹ دے دوں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی تو وستونیا کے ساتھ ہوں، صبح کو ڈپارٹمنٹ سے رابطہ قائم کر لوں گی۔ اوکے، اچھا وستونیا، خدا حافظ، اب ملاقات کل دن ہی میں ہوگی۔ ڈریگی مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے کہا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں محسوس کر رہے ہو وستونیا؟ نہیں ڈریگی، بس ذرا الجھن کا شکار ہوں، ذہن میں کچھ سوالات گردش کر رہے ہیں۔ اوہو، مثلاً کیا سوالات ہیں؟ مجھے بتانا پسند کرو گے؟ تم خود بھی اس کا اندازہ کر سکتی ہو ڈریگی، میں جس دنیا کا آدمی ہوں اس میں اس قسم کے واقعات سے مجھے کبھی سابقہ نہیں پڑا۔ ڈریگی کے ہونٹوں پر ایک شرارت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، ڈیئر وستونیا، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میں کسی بھی طور تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف مجبور نہیں کروں گی۔ جو کچھ تم چاہو گے اس میں تم سے تعاون کروں گی۔ ایک مہمان کی حیثیت ہی سے کچھ وقت یہاں گزار لو، اس کے بعد اگر تم جانا بھی چاہو گے تو اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور چونک کر میری شکل دیکھنے لگی، پھر ایک دم ہنس پڑی۔ مگر یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب تم میرے ساتھ رہنا پسند نہ کرو۔ اس کے علاوہ اگر تمہارے ذہن میں کوئی خاص سوال ہے تو مجھ سے اس بارے میں گفتگو کر سکتے ہو۔ بس کچھ عجیب سی باتیں ہیں ڈریگی، مثلاً اگر میں تم سے یہ سوال کروں کہ جب تم لائن آف کروزل کی محافظوں میں سے ہو تو پھر تمہیں اس طرح چوری چھپے ٹرک کے نچلے حصے میں سفر کر کے یہاں تک آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم اپنی اصل حیثیت میں بھی یہاں آ سکتی تھی۔ دراصل لائن آف کروزل کے سلسلے میں عربوں کو عجیب و غریب پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ یہ بات تو اب یقینی ہو گئی ہے کہ لائن آف کروزل کے دشمن اس کے خلاف زبردست سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ تمہیں یقیناً اس کا علم نہیں ہوگا چونکہ تم ان معاملات سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ یہاں کچھ فیکٹریوں کو تباہ کر دیا گیا ہے اور اس بات کا خدشہ ہے کہ مزید فیکٹریوں کے لیے کوئی نہ کوئی کارروائی کی جا رہی ہوگی۔ چنانچہ ہم لوگ عام نگاہوں سے بالکل محفوظ رہ کر کام کرتے ہیں تاکہ لائن آف کروزل کے دشمن ہماری طاق میں بھی ہوں تو ہمارے چہرے ان کی نظروں میں نہ آ سکیں۔ کسی جگہ کے بارے میں فیصلہ کن طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کہ وہاں کون دشمن ہے اور کون دوست۔ لائن آف کروزل کو تباہ کرنے کا بیڑا اٹھا کر یہاں داخل ہونے والے اتنی چالاکیوں کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں کہ ابھی تک عربوں کو ان کی حقیقت نہیں معلوم ہو سکی۔ یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ عربوں کے دشمن ان کے مفادات پر ضربیں لگانے کے خواہش مند تاکہ عرب کوئی مضبوط طاقت نہ حاصل کر سکیں۔ کیا اسرائیل؟ ہاں، اسرائیلی بھی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بھی جو اسرائیلی مفادات سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے تم ان خیالات کو ذہن سے جھٹک کر اب سونے کی کوشش کرو۔ کل دن میں بھی آرام سے سوتے رہنا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اوکے ڈریگی، دراصل ٹرک میں جس انداز میں سفر کیا ہے اس سے بدن بہت تھکن محسوس کر رہا ہے۔ واقعی مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ بالکل فکر مت کرو، آرام سے سو جاؤ، ڈریگی بولی اور پھر مجھ سے رخصت ہو کر باہر نکل گئی۔ ڈریگی سے میں نے جو گفتگو کی تھی وہ میرے لیے خاصی اہم تھی۔
اس گفتگو کا تجزیہ کر کے میں ان لوگوں کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کون ہیں اور یہاں ان کے مقاصد اور ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مجھے امید ہو چلی تھی کہ میں اب بہت جلد اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ دیر تک میں خیالات میں ڈوبا رہا، پھر نہ جانے کب نیند کی زم اور پرسکون آغوش نے مجھے اپنے حلقے میں لے لیا۔ دوسرے دن تقریباً 11 بجے ہی جاگا تھا۔ ملیکہ غسل خانے میں غسل کیا اور وہی لباس پہن لیا جو پہلے سے پہنے ہوئے تھا۔ وہاں سے آتے ہوئے میں لینڈ روور سے اپنا سامان بھی نہیں لا سکا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ایک ملازمہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ یہ ایک نوخیز سی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے پاس میرے لیے لباس موجود تھا۔ سر، اگر آپ نے غسل نہ کیا ہو تو یہ لباس، مگر میرا خیال ہے کہ آپ غسل کر چکے ہیں، وہ بولی۔ ہاں، مگر یہ لباس کہاں سے آیا؟ میڈم ڈریگی نے بھیجا ہے آپ کے لیے۔ شکریہ، اسے یہاں رکھ دو۔ ناشتہ لے آؤں سر؟ کیا ڈریگی ناشتہ کر چکی ہے؟ ہاں، میڈم تو بہت پہلے یہاں سے جا چکی ہیں، اور مسٹر ایلٹ وہ بھی نہیں ہیں، لیکن میڈم کہہ گئی ہیں کہ دوپہر کے کھانے پر آپ کے ساتھ شریک ہوں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا، تم ناشتے کا بندوبست کرو۔ تھوڑی ہی دیر بعد لڑکی نے میرے سامنے ناشتہ لا کر رکھ دیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اسے پوچھا۔ جی؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے تمہارا نام پوچھا تھا، میں نے کہا۔ میرا نام کورنیل ہے، وہ بولی۔ مس کورنیل، اس عمارت کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتا سکتی ہیں؟ کیا پوچھنا چاہتے ہیں سر؟ میرا مطلب ہے کہ یہ عمارت بنگانا کے کون سے حصے میں واقع ہے اور کیا حیثیت رکھتی ہے؟ شاید ڈریگی نے تم کو یہ بات بتائی ہو کہ میں زندگی میں پہلی بار بنگانا آیا ہوں اور یہاں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ بنگانا کی ایک سرکاری عمارت ہے اور یہاں مسٹر عدیل کواری رہتے ہیں۔ یہ کون صاحب ہیں؟ مسٹر عدیل کواری لائن آف کروزل کی بنگانا فیکٹری کے چیف انجینئر ہیں۔ اچھا، لیکن میڈم ڈریگی کا مسٹر عدیل کواری سے کیا تعلق ہے؟ وہی جو باپ کا بیٹی سے ہوتا ہے، کورنیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خوب، کیا مسٹر عدیل کواری یہاں موجود ہیں؟ نہیں، وہ یہاں بہت کم آتے ہیں، بس کبھی کبھی فرصت کے اوقات میں یہاں آتے ہیں، ورنہ ان کی رہائش گاہ فیکٹری ہی میں ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کی بیگم، میرا مطلب ہے میڈم کواری؟ نہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ شاید مر چکی ہیں۔ اور تم کورنیل، میرا مطلب ہے تمہاری کیا حیثیت ہے یہاں؟ میں ملازمہ ہوں، ایک معمولی سی ملازمہ، وہ آہستہ سے سر جھکا کر بولی۔ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ میں بھی کینیڈین ہوں، لڑکی نے جواب دیا، اور اس جواب میں لفظ بھی بہت غور طلب تھا میرے لیے، لیکن میں نے کورنیل سے اس سلسلے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ اس کا مطلب تھا کہ مسٹر عدیل کواری کینیڈا سے تعلق رکھتے تھے، لیکن یہ نام کینیڈین تو نہیں تھا۔ میں نے اس پوائنٹ کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ ایک اور سوال بھی میرے ذہن میں آیا۔ عدیل کواری، جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا تھا، کینیڈین نہیں تھا، لیکن اس کی بیٹی کا نام ڈریگی تھا، خالص مغربی نام۔ اس سے کیا مراد ہو سکتی تھی، سوائے اس کے کہ ڈریگی عدیل کواری کی بیٹی نہیں تھی اور ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ تمام لوگ عدیل کواری دفعتاً میرے ذہن میں ایک چھناکا سا ہوا۔ کورنیل جا چکی تھی، اب میں کافی پرجوش ہو گیا تھا۔ عدیل کواری لائن آف کروزل کی اسلحہ فیکٹری کا چیف انجینئر، ڈریگی اس کی بیٹی، اور ایلٹ، خطرناک، بے حد خطرناک۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ بنگانا فیکٹری خطرے میں تھی، یقیناً خطرے میں تھی، اور میں حالات کے ہاتھوں فی الحال بے دستو پا ہو گیا تھا۔ یہاں داخل ہوتے ہوئے لینڈ روور ساتھ نہیں لا سکا تھا، اور میرا وہ تمام اہم سامان لینڈ روور میں محفوظ تھا جس کے ذریعے میں اپنے ساتھیوں سے رابطہ قائم کر سکتا تھا۔ ٹرک نے جتنا طویل سفر طے کیا تھا، اس سے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ میرا آسانی سے واپس وہاں پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔ میں نہ جانے کب تک اس بارے میں غور کرتا رہا۔ بنگانا فیکٹری کا دفاع ضروری ہو گیا تھا، اور اس سلسلے میں اب میں جو کچھ بھی کر سکتا تھا مجھے تنہا ہی کرنا تھا۔ دوپہر کا کھانا بھی تنہا ہی کھانا پڑا۔ لنچ لے کر وہی لڑکی کورنیل آئی تھی۔ اس نے معذرت کے انداز میں کہا، میڈم کا ٹیلی فون موصول ہوا تھا مجھے، انہوں نے آپ سے معذرت کرنے کے لیے کہا ہے، کچھ اچانک کام پیش آ گئے ہیں انہیں، جن کی وجہ سے وہ اس وقت واپس نہیں آ سکی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں مس کورنیل، آپ تو موجود ہیں۔ جی، میں کیا حیثیت رکھتی ہوں؟ ایک معمولی سی خادمہ ہوں۔ میرے آخری جملے پر وہ کچھ بوکھلا سی گئی تھی۔ معمولی کیا ہوتا ہے، یہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ آپ کو دیکھ کر یہ تصور ہی ذہن میں نہیں ابھرتا کہ آپ خادمہ ہو سکتی ہیں۔ کورنیل نے خوف زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر باہر نکل گئی۔ مجھے اس کے اس خوف پر ہنسی آ گئی تھی۔
کھانے کے بعد میں تھوڑی دیر تک وہیں بیٹھا رہا، پھر اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ کچھ فاصلے پر کورنیل نظر آئی، مجھے دیکھ کر چونک پڑی اور پھر جلدی سے میرے قریب پہنچ گئی۔ جی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں، کیوں؟ کیا میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا؟ جی وہ دراصل مسٹر ایلٹ کہہ گئے تھے کہ آپ اگر باہر جانے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ ابھی حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ گویا فی الحال مجھے یہیں قید رہنا ہوگا، اپنے گھر میں قید نہیں رہا جاتا جناب، وہ بولی۔ خوب مس کورنیل، آپ نے اسے میرا گھر کیسے قرار دے دیا؟ مہمان ہی صحیح، مہمان قابل احترام ہوتے ہیں اور مجھے اخلاقاً یہی الفاظ کہنے چاہیے۔ آپ بہت با اخلاق ہیں مس کورنیل، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ حد سے زیادہ محتاط بھی ہیں۔ ایک ملازمہ کو محتاط رہنا ہی چاہیے جناب، کورنیل نے آہستہ سے کہا۔ افسوس، نہ جانے کیوں میرا دل آپ کو ملازمہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے، سوری سر، میں ابھی حاضر ہوتی ہوں، میرا خیال ہے ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی ہے، اس نے کہا اور ایک بار پھر دوڑتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر اس طرح میں اس عمارت سے باہر نکلنے کی کوشش کروں تو کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تھوڑا سا وقت انتظار میں گزار لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شام کو چائے پر میں نے کورنیل سے کہا کہ اگر مسٹر عدیل کواری آئیں تو انہیں میرے بارے میں ضرور اطلاع دے دی جائے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ کا یہ پیغام ضرور ان تک پہنچا دیا جائے گا سر، وہ بولی۔ میرا نام شاید تمہیں نہیں بتایا گیا، مسٹر وسٹونیا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر جلدی سے سنبھل گئی، جیسے یہ مسکراہٹ غلطی سے اس کے ہونٹوں پر آ گئی ہو۔ بے حد محتاط لڑکی تھی۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ رات کے کھانے کو جی نہیں چاہتا تھا، بھوک ہی نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کورنیل سے معذرت کر لی اور اطمینان سے اپنے بیڈ روم میں سو گیا۔ صبح مجھے ڈریگی نے آ کر جگا دیا۔ وہ میرے بالکل قریب بیٹھی ہوئی تھی اور بہت ہی بے تکلف انداز میں اسے اتنے قریب دیکھ کر میں نے ایک لمحے کے لیے بوکھلائے ہوئے انداز میں کھوپڑی سہلائی اور اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا تو میں مسکرا کر پھر مسہری پر دراز ہو گیا۔ تمہاری مسکراہٹ بتاتی ہے کہ تم مجھ سے ناراض نہیں ہو، وہ بولی۔ نہیں ڈریگی، تمہاری مصروفیت سے میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ البتہ ایک بات ذرا پریشان کن ہے۔ کیا؟ میں اس عمارت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ وقتی بات ہے، ہم جس طرح یہاں داخل ہوئے ہیں اس سے تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہمیں اپنے دشمنوں سے کس قدر محتاط رہنا پڑتا ہے۔ میں اپنا کام کر لوں، اس کے بعد بہت سے لوگوں سے تمہارا تعارف کراؤں گی، تمہیں مکمل آزادی ہوگی، اس بات کو محسوس نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اب تمہاری مصروفیات کا کیا عالم ہے؟ بس کچھ وقت اور لگے گا، شاید ایک دن یا زیادہ سے زیادہ 2 دن۔ ایلٹ ایک کام سے گیا ہے، وہ واپس آ جائے تو ہمارا کام ختم ہو جائے گا۔ یہ عمارت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ میری رہائش گاہ ہے، ڈریگی آنکھیں پھیلا کر بولی۔ تنہا رہتی ہو؟ تقریباً، ڈیڈی مصروف آدمی ہے۔ تمہارے ڈیڈی؟ مسٹر عدیل کواری، وہ جلدی سے بولی۔ کیا مطلب؟ یہ نام تو، میں نے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ مسلمان ہیں اور تم عیسائی، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں اپنی ماں کے مذہب پر عمل پیرا ہوں، میری ماں کینیڈین تھی، اس نے بتایا۔ گڈ، مسٹر عدیل کواری یہاں کیا کرتے ہیں؟ اسلحہ فیکٹری میں چیف انجینئر ہیں، انہوں نے ہی میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں یہاں آئے ہوئے؟ میں تو تقریباً 8 ماہ سے یہاں ہوں، البتہ ڈیڈی کو کئی سال ہو گئے۔ تمہارے ڈیڈی تم سے میرے بارے میں نہیں پوچھیں گے تو میں انہیں بتا دوں گی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب مجھے اٹھنے دو، ناشتہ نہیں کرو گی؟ ناشتہ؟ اس نے شریر نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، پھر اٹھ گئی۔ جاؤ، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ مجھ سے اجازت لے کر چلی گئی، لیکن 10:30 بجے کے قریب اس نے فون پر مجھ سے بات کی۔ ہیلو وسٹونیا، کہاں سے بول رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ جگہ کے بارے میں نہیں بتاؤں گی، ہاں ڈیڈی سے ملاقات ہو گئی ہے۔ گڈ، میرے بارے میں ذکر کر دیا ان سے؟ ہاں، وہ لنچ تمہارے ساتھ کریں گے۔ ممکن ہے میں تم لوگوں کے ساتھ لنچ پر موجود نہ ہوں، ان سے میرا تعارف کون کرائے گا؟ میں کرا چکی ہوں، تم فکر مت کرو، اب وہ تم سے پوری طرح واقف ہیں۔ اوکے ڈیئر، اور کچھ؟ بس رات کو ملوں گی، بائے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں خود کو مسٹر عدیل کواری سے ملاقات کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے لگا۔ 12:30 بجے کورنیل میرے پاس آ گئی، مجھے دیکھ کر مسکرائی اور پھر فوراً سنبھل گئی۔ کیا بات ہے کورنیل؟ وہ سر، سوری، مسٹر عدیل کا فون آیا تھا ابھی، کورنیل نے کہا۔ خیریت؟ جی ہاں، لنچ وہ یہاں نہیں کریں گے، آپ کو انہوں نے کہیں اور بلایا ہے۔ کہاں؟ یہ میں نہیں جانتی، ابھی ولسن آپ کو یہاں سے لے جائے گا۔ ولسن کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ مسٹر عدیل کا ڈرائیور۔ تم مجھے دیکھ کر مسکرائی کیوں تھی؟
میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، نہیں تو سر، سوری سر۔ وہ بوکھلا گئی۔ تم جانتی ہو تمہاری مسکراہٹ مجھے کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں ولسن آ جائے گا سر، میں آپ کو اطلاع دوں گی۔ اس نے کھسکنے کی کوشش کی تو میں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ کورنیل، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ سر، وہ خوف زدہ لہجے میں بولی، کیا میں بہت بھیانک ہوں؟ آخر تم مجھ سے اس قدر خوف زدہ کیوں ہو؟ سر، میں جانا چاہتی ہوں، مگر میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو کورنیل، ڈریگی یا مسٹر عدیل کواری کے نزدیک تمہاری جو بھی حیثیت ہو، لیکن میں تمہیں اپنے جیسا ہی ایک انسان سمجھتا ہوں، اور انسانیت کے ناطے سے میری نظر میں تم ڈریگی سے کسی طور کم تر نہیں ہو۔ میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے سر، آپ پلیز سر۔ وہ اپنا بازو چھڑانے لگی۔ کیسے خطرات پیدا ہو جائیں گے؟ تمہارا کیا خیال ہے میں کسی کو اس بارے میں کچھ بتا دوں گا؟ سر، مجھے چھوڑ دیجئے، وہ روحان سے انداز میں بولی۔ او سوری کورنیل، ویری سوری۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن اس نے اس بار بھاگ جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میڈم نے مجھے سختی سے منع کیا ہے سر کہ میں آپ سے کسی قسم کی گفتگو نہ کروں۔ انہوں نے مجھ سے خاص طور سے پوچھا تھا کہ آپ نے مجھ سے کوئی بات تو نہیں کی۔ میں نے اپنے اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو انہیں بتا دی تھی، جس پر انہوں نے کہا کہ آئندہ میں آپ سے کوئی بات نہ کروں۔ ایک بار پھر معافی چاہتا ہوں کورنیل، اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں گفتگو پر مجبور نہیں کروں گا۔ میں بہت ادنا سی ملازمہ ہوں سر، بہت معمولی حیثیت کی مالک ہوں، اس نے کہا اور باہر نکل گئی۔ کوئی 10 منٹ کے بعد کورنیل واپس آئی اور سپاٹ لہجے میں بولی، ولسن آپ کا منتظر ہے سر۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ کورنیل میرے ساتھ چلتی ہوئی عمارت کے احاطے میں آئی اور ایک بند گاڑی کے قریب پہنچ گئی۔ ایک پستہ قامت غیر ملکی میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرا نام ولسن ہے مسٹر وستونیا، آئیے۔ بند گاڑی کا سفر کوئی 15 منٹ جاری رہا اور اس کے بعد وہ ایک عمارت میں داخل ہو گئی۔ مکان کے برآمدے میں درمیانی جسامت کا ایک خوش لباس شخص کھڑا ہوا اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ ولسن نے نیچے اتر کر دروازہ کھول دیا اور میں نیچے اتر آیا۔ مسٹر عدیل، ولسن نے برآمدے کی طرف اشارہ کر کے کہا اور میں اس طرف بڑھ گیا۔ ہیلو، پتلے اور بنچے ہوئے ہونٹوں والے شخص نے پرتپاک انداز میں کہا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا اور بے جان تھا۔ میں نے اسے مسافہ کیا۔ اس عرصے میں ولسن واپس گاڑی میں جا بیٹھا اور اسے ریورس کر کے خاموشی سے باہر نکل گیا۔ عدیل مجھے لے کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ مجھے ایک طویل راہداری عبور کرنا پڑی۔ اس دوران اس عمارت میں کوئی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں عدیل کے سوا اور کوئی موجود نہ ہو۔ ایک اور راہداری عبور کر کے ہم ایک کشادہ کمرے میں داخل ہو گئے، جس کے وسط میں ایک میز اور اس کے گرد 4 کرسیاں پڑی ہوئی تھی۔ عدیل مسکراتا ہوا ایک کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے میز کی سطح پر ہاتھ مارا اور اسی وقت دروازے سے 2 قوی ہیکل آدمی اندر آ گئے۔ ان میں سے ایک نے دروازہ بند کر دیا، پھر وہ دونوں دروازے پر جم گئے۔ صورتحال یکلخت تبدیل ہو گئی تھی اور میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیں گے مسٹر وستونیا کہ در حقیقت آپ کون ہیں؟ عدیل کی آواز ابری۔ میں نے پہلے حیران اور سہمے ہوئے انداز میں ان دونوں کو دیکھا اور پھر بوکھلائے ہوئے انداز میں عدیل کواری کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نہیں سمجھا مسٹر کواری، آپ کون ہیں مسٹر وستونیا؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ مس کواری مجھے جانتی ہیں مسٹر عدیل، شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے آپ کو۔ میں ان کے بہترین دوستوں میں شمار ہوتا ہوں۔ اگر میں آپ کی طرف سے مطمئن ہو گیا تو مجھے بھی آپ اپنے بہترین دوستوں میں پائیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے تعجب ہے کہ آپ میری طرف سے غیر مطمئن کیوں ہیں؟ صرف میں ہی نہیں، تمہاری دوست ڈریگی بھی اب تمہاری طرف سے مشکوک ہے اور اس نے تمہارا کیس مجھے دے دیا ہے، اور تمہاری طرف سے بے اطمینانی کی وجہ تمہاری لینڈ روور ہے مسٹر وستونیا، وہ چلتا پھرتا اسلحہ خانہ جسے تم نے بنگانا میں داخلے کے شوق میں بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ میرا دل دک سے ہو گیا۔ امکان تھا اس بات کا، لینڈ روور چھوڑ کر میں نے واقعی حماقت کی تھی، لیکن حالات تقریباً میرے بس سے باہر ہو گئے تھے۔ اس وقت اور کوئی چارہ کار بھی تو نہیں تھا، لیکن اب میں بہت تیزی سے سوچ رہا تھا۔ تم اس سے انکار کرو گے مسٹر وستونیا؟ اس نے سوال کیا اور میں پلکیں جھپکاتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ اس دوران میں ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ میں انتظار کا عادی نہیں ہوں، عدیل کواری نے پھر کہا۔ اس بارے میں کوئی جواب نہیں دینا چاہتا۔ بالآخر میں نے سرد لہجے میں کہا، اسی لیے ان دونوں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ چلو مسٹر وستونیا کی زبان کھلواؤ۔ عدیل نے ان دونوں کو اشارہ کیا اور وہ آگے بڑھنے لگے۔ میں خوف زدہ انداز میں ایک دیوار سے جا ٹکا تھا۔ وہ میرے قریب پہنچ گئے
اور پھر ان میں سے ایک نے میرے گریبان کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ اب اتنا طاقتور بھی نہیں تھا وہ کہ مجھے کمرے کے وسط میں پھینک دیتا، لیکن اس بری طرح گرنے میں میری اداکاری کو بھی دخل تھا۔ رک جاؤ، میں کوئی جدوجہد نہیں کرنا چاہتا، رک جاؤ پلیز، میں نے ان دونوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر کہا۔ اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ زبان کھول دو، عدیل کواری نے کہا۔ اس کے بعد بھی مجھے موت کے علاوہ کچھ نہ مل سکے گا، ممکن ہے اس میں رعایت ہو جائے۔ کواری مسکرایا۔ ان دونوں کو یہاں سے باہر نکال دو۔ کیا مطلب؟ عدیل نے بویں چڑھاتے ہوئے کہا۔ ان کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے صاف صاف بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق کہا، ان کی موجودگی میں ہی کرو۔ عدیل بولا، ہرگز نہیں، دوسری صورت میں اگر یہ مجھے قتل بھی کر دیں گے تو میں زبان نہیں کھولوں گا۔ عدیل گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ان دونوں سے کہا، اس کی تلاشی لو۔ دونوں نے مجھے کھڑا کیا اور پھر میری تمام جیبیں خالی کر دی گئیں۔